کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا. وہ سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے کہ آپ کے ساتھیوں نے آپ پہ بھروسہ کیوں نہیں کیا اور آپ کو ہی علیحدہ کر دیا. فوری طور پر اس MQM کی اڑان کو روکنے کے لیے ایک پنجابی پختون اتحاد بنا دی گئی تھی. اچھا, اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی کہیں لاوا پک رہا ہے, اسی طرح کا لاوا کہیں پکتا ہوا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ لاوا پک رہا تھا. یہ پختونوں سے صلح کر لی, کبھی پنجابیوں سے جھگڑا, کبھی پختونوں سے جھگڑا, کبھی سندھیوں سے جھگڑا, ایک بلوچ ہی بچے تھے میرے خیال میں, تو جبر کے سامنے آپ کبھی کھڑے نہیں ہوئے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں 5-6 سال میں جیلوں میں رہا ہوں. اسٹیٹ کی آپ ضرورت تھے اور ہر حکومت کی آپ ضرورت رہے ہیں. اس میں اگر ایک چھوٹا سا تالاب اختیار کا مل گیا, اب تو ہم کنویں کے مینڈک بن کے اسی میں دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ایک مہمان ہیں اور وہ مہمان اپنی شعلہ بیانی, اپنی شعر و شاعری اور اس کے علاوہ ویل ڈریس سیاستدان سے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں شمار ہوتا ہے ان کا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1980 کی دہائی میں ایک میمن نوجوان لڑکا جو ہے ایسے میڈیکل کالج سے پاس آؤٹ ہوا, اس کے بعد وہ سیاست میں فعال ہوا اور پھر MQM یعنی اس وقت وہ مہاجر قومی موومنٹ تھی, بعد میں وہ متحدہ بنی اور اس کے پلیٹ فارم سے اس نے سیاست کا آغاز کیا. پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, کراچی کا کم عمر میئر بھی بنا. یقیناً آپ لوگ پہچان گئے ہوں گے ڈاکٹر فاروق ستار, وہ آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں مہمان ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. صرف آپ سے گفتگو کا آغاز میں کہوں گا, آپ کی ایک وجہ شہرت بہت زیادہ ہے کہ آپ آغاز ہی شعر و شاعری سے کرتے ہیں. کوئی ایک ایسا شعر جس سے کہ ہم اس کی اوپننگ کر سکیں, اس کا آغاز کر سکیں. میرے خیال میں ہماری سیاست میں, معاشرت میں اور معیشت میں جو اس وقت جسے کہنا چاہیے کثافتیں ہیں, وہاں جو تضاد ہے, تو اس کی بنیاد پر ایک ایسا شعر ہے جو سب جگہ فٹ ہو جائے. یا سب جگہ نہیں, میرے خیال میں نے کل پڑھا تھا, اسمبلی میں پڑھا گزشتہ دنوں. تو 2 اشعار ہیں. وہ یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے, فلک پر کوئی سازش ہو رہی ہے, سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے. واہ. ہٹائے جا رہے ہیں کام کے لوگ, نکموں پر نوازش ہو رہی ہے. یہ تو آج کے دور سے بڑی مطابقت رکھتا ہے یہ شعر جو ہے کہ بڑی بارش ہو رہی ہے. اور جس طرح کہ آپ نے بات کی, مطلب یہ کہ جو ڈسکریمنیشن ہے, جو امتیاز ہے, جو محرومیاں ہیں, ناانصافی ہے, ظلم ہے, اور زندگی کے ہر شعبے میں ہے. اور اس کے بعد پھر ہم ایک بات کرتے ہیں قومی یکجہتی کی, یا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک وقت کی ضرورت ہے, قومی ایجنڈا ہونا چاہیے, قومی مفاہمت, قومی مصالحت. چلیں ہم اس ایجنڈے پہ سنجیدہ گفتگو پہ ذرا بعد میں آئیں گے. پوچھوں گا آپ سے بچپن کا, آپ کے کیا بچپن سے ہی آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ کو ایک سیاستداں بنیں گے, ایک سیاسی جماعت میں جائیں گے؟ کیا تھا بچپن آپ کا؟ نہیں, میرے خیال میں دور تک کوئی امکان ہی نہیں تھا, کیونکہ ایک تو میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے, میمن کمیونٹی مہاجروں میں بھی, تو وہ خال جو ہے وہ حنیف طیب صاحب تھے, جو کہ سیاست میں آئے JUP کے ذریعے سے, اور عزیز میمن پاکستان پیپلز پارٹی کا, حبیب میمن اور عزیز میمن, اور میرے خیال میں تیسرا پھر شاید میرا نام آیا, میں MQM سے. تو والدین تو کبھی نہیں چاہتے تھے, اور بہت روکا انہوں نے, اور کہا بچہ بگڑ گیا ہے. جب میں رات کو دیر سے آتا تھا, وہ سمجھتے اسٹڈی کر کے آ رہے ہیں, لیکن ہم آتے تھے کہیں نہ کہیں پوسٹر لگا رہے ہیں, کہیں پمفلیٹ بانٹ رہے ہیں. پڑھائی تو اس میں متاثر نہیں ہوتی تھی. میں نے کوشش یہ کی کہ پڑھائی متاثر نہ ہو, مطلب ہوئی ہوگی, لیکن میں فرسٹ پروفیشنل میں under-20 تھا ماشاءاللہ, سیکنڈ پروفیشنل میں پھر میں under-40 ہو گیا, تھرڈ میں under-50 ہو گیا, اور فورتھ میں under-100. لیکن 350 بچوں میں 100 کے اندر بھی, اچھا میری سپلی کوئی نہیں ہے, باقی NSF, PSF اور جو اور SMC میڈیکوز یا جو جمعیت کے جو لوگ تھے, اسلامی جمعیت طلبہ, وہ سب جو ایکٹیو ورکرز تھے, ان سب کی کہیں نہ کہیں سپلیمنٹری آئی تھی. لیکن میں واحد پولیٹیکل ورکر تھا جس کی کوئی سپلی نہیں ہے, اللہ کے فضل و کرم سے. اور سیاست میں بھی کوئی سپلی نہیں ہے؟ سیاست میں کوئی سپلی نہیں ہے, لیکن یہ کہ رسک لیا, اور کوئی بات کہنے میں کہیں تعامل نہیں کیا, جو حق بات تھی, جو سچ بات تھی. اس وجہ سے میری پارٹی سے بھی 4.5 سال پھر دور رہا, انہوں نے مجھے ہٹا دیا. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے یہاں کی جو ایک خاص اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے وہ بھی تھا,
اس وقت ایک ایسی MQM چاہیے تھی جو ذرا آسانی سے بات سن لے، بات مان لے، اور شاید میرے ہوتے ہوئے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ میں اس طرح تعاون نہیں کروں گا. لیکن چونکہ ہمارا انحصار عوام پر ہونا چاہیے، اپنے لوگوں پر ہونا چاہیے، اور باقی سپورٹ جو آنی جانی ہوتی ہے. اچھا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ سیاست میں جب فعال ہوئے ہیں تو آپ کے والدین نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوگا آپ کی شادی کر دی جائے آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں، میری شادی تو میئر بننے کے بعد. اچھا، میئر بننے کے بعد، یعنی اب سیاست میں ایکٹیو ہو چکے تھے؟ سیاست میں تو اسٹوڈنٹ لائف سے ایکٹیو تھے نا، 79 سے لے کر 86 تک تو ظاہر ہے کہ ایک پڑھائی کا اور ڈاکٹر بننے کا عمل تھا سندھ میڈیکل کالج. اور لیکن اسی دوران جو ہے وہ 1986 میں بڑا جلسہ ہوا تھا جب ہم ہاؤس جاب کر رہے تھے، اور نشتر پاک میں پہلا 8 اگست کو موسلا دھار بارش میں لوگ، جس کی شہرت عرصے تک رہی، اور اس دن ہم جو ہے وہ جنگ اخبار کی جو ہے وہ سرخی بنے. اس سے پہلے تو ہم ایک کالم کی اور بیک پیج یا کہیں اس کے لیے ہم منتیں کرتے تھے، بڑی مشکل سے خبریں آتی تھی. پھر تو اخبار کے مالکان آپ کی منتیں کرنے لگے تھے. یہ وقت بھی آیا تھا اس شہر میں کہ لوگوں نے منتیں کی آپ کی. چلیں، میرے خیال میں اس کو بھی اس لیے کلیئر کر لیں کہ ساری سیاسی جماعتوں نے اس طرح کی غلطیاں کی ہیں، اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی تعمل نہیں ہے کہ اس ایسے کسی بھی ایسے عمل میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں. نہیں، ہمارا تجربہ ایسا نہیں رہا آپ کے ساتھ. میں یہ برملا کہوں گا کہ اس دور میں بھی جب بے انتہا مخالفتیں تھیں، سب کچھ تھا، اور ہم بدترین مخالفین میں بھی شمار ہوا کرتے تھے آپ کے، لیکن کبھی یہ رویہ ہمارے ساتھ نہیں رہا. اس کا میں دیکھیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں کمیونیکیشن گیپ نہ ہو نا، اور آپ دونوں باتوں کو سامنے رکھیں کہ بھائی ایک طرف میرا اوپینین رکھ دیں، ایک طرف کا تجزیہ رکھ دیں، تو میرے خیال میں پھر جو قارئین، جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں نا. وہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کے انتہائی اس پہ جانا اصولاً مناسب نہیں ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن ہمارے المیہ یہ ہے کہ آزادی اگر سیاسی لوگوں کو ملتی ہے تو وہ مادر پدر آزاد ہوتے ہیں، وہ کسی پر بھی کوئی الزام لگا لیں، کسی کے خلاف بھی کوئی تنقید کر دیں، اور اس میں کوئی سچائی ہو نہ ہو. فریڈم کمز ود رسپانسبلٹی، یعنی ذمہ داری کے بغیر کسی آزادی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. اب چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ سیاسی جماعتیں اور سیاست ہو، ہر شعبے کے لوگوں کو خود ایک کوڈ آف کنڈکٹ وضع کرنا چاہیے. جب آپ میئر بن گئے تو کیا لگا؟ کم عمر ترین میئر آپ کا شمار ہوتا ہے، اتنی طاقت مل گئی، شہر کی کنجی آپ کے پاس، سیاست کی کنجی بھی آپ کی پارٹی کے پاس اس شہر کی، اور اس شہر کی بلدیاتی اداروں کی کنجی بھی آپ کے پاس. کیا آپ اس کا صحیح استعمال کر پائے اس وقت؟ ایک تو بہت کم عمری میں پوری MQM کو اتنی بڑی ذمہ داری مل گئی، اور میری عمر بھی کوئی 28 سال یا اس سے بھی کم تھی، اور جب مجھے میئرشپ ملی تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا. سب سے پہلے تو اس نظام کو سمجھنا تھا، اور ایک ایسی سیاست کے ذریعے سے ہم اوپر آئے تھے جو کہ نظام کے خلاف اعلان بغاوت تھی نا. تو اس کے بعد وہاں پر آ کر جو کسی بھی مطلب یہ کہ منتخب دفتر آفس جو ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو کیسے نبھانا، پہلے ساری چیزوں کو سیکھنا، اس میں کچھ ٹائم لگا. تو ایسا تو نہیں کہ نا تجربے کاری، کم عمری میں یہ چیزیں ملنے کی وجہ سے یہ خرابیاں آنا شروع ہوئی ہیں پارٹی میں؟ دیکھیں، کوئی بھی آپ اس کے انالیسس کریں گے، کئی وجوہات مل جائیں گے. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب آپ پہلی مرتبہ قومی اسمبلی جا رہے تھے، سب ایک جیسے کپڑے پہن کر، اور سب قومی اسمبلی میں لائن قطار بنا کر، ایک ڈسپلن تھا اس کے تحت گئے تھے. تو وہ ایک سارے ایسے لوگ تھے، بہت سارے گمنام لوگ تھے اس میں، اس وقت تک تو سب گمنام ہی تھے. تو نا تجربے کاری کا نقصان تو نہیں پہنچا MQM کو کہیں؟ نا تجربے کاری سے زیادہ میں کہوں گا کہ جن حالات میں MQM بنی نا، اور پھر اس کے راستے میں جو رکاوٹیں بھی ڈالی گئیں، پھر فوری طور پر اس MQM کی اڑان کو روکنے کے لیے ایک پنجابی پختون اتحاد بنا دی گئی تھی، اور یعنی مطلب ایک لسانی فسادات کا پورا اسٹیج سجا دیا گیا. اور سوراب گڑھ سے جب ہمارا اس وقت تو میں نہیں بنا تھا، اس وقت انتخابات نہیں ہوتے، یہ 86 کی بات ہے، جب ہم وہاں جا رہے تھے
تو راستے میں فائرنگ ہو گئی ہے, مطلب سوراب گوٹ سے فائرنگ ہو گئی. اب وہ ڈرگ مافیا کا اس وقت بڑا ذکر تھا, غوث علی شاہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, وہ بھی سوراب گوٹ سے اس پوری انکروچمنٹ اور ڈرگ مافیا کو ہٹا کے, تو وہ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ایم کیو ایم کا پریشر بن رہا ہے. تو وہ معاملہ جو ہے وہ پھر ٹرانسپورٹرز کا وہ ایک مسئلہ ہوا جس کی اونرشپ میرے, یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو کہیں انگیج کیا گیا یا لایا گیا دھکیل کر اس طرف, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دھکیلا گیا نا. دیکھیں ایم کیو ایم تو نہیں آئی تھی, کم تو نہیں پڑی پھر. دیکھیں ایم کیو ایم کی جو ایم کیو ایم کو جو بشرا زیدی کا سانحہ تھا, جب وہ 1985 میں وہ حادثہ ہوا, اس کی بہن اور وہ اس حادثے کا شکار ہوئے. نجمہ تو زندہ ہے لیکن اس کے پیروں کا مسئلہ ہوا اور بشرا زیدی جو ہے وہ شہید ہو گئی. تو اس وقت کالج میں لوگ ویسے ہی بھرے پڑے تھے کیونکہ انہیں یعنی لاوا پکڑا تھا, کہیں لاوا پک رہا تھا یہ. تو صحیح وقت پہ جو ہے وہ لوہا گرم تھا, ہتھوڑا مارا ایم کیو ایم کے قائد نے, بانی نے اس وقت, الطاف حسین صاحب نے, اور ظاہر وہ کلک کر گئے. اور جو باقی جو مین اسٹریم جماعتی تھی, جماعت اسلامی اور جے یو پی, وہ بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی. تو اس کی نہ کرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ ایک وڈیروں جاگیرداروں کی ایک سیاست پر ایک وہ تھی نا, ان کی اجارہ داری تھی اور ان کی اکثریت تھی پورے ملک میں, پھر اس میں سرمایہ دار بھی تھے. تو یہ جو مڈل کلاس کا فینومینن کراچی سے اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی عوامی حمایت اور طاقت نہ ہو. اچھا, اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی کہیں لاوا پک رہا ہے, اسی طرح کا لاوا کہیں پکتا ہوا آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ میں ایک بات کر لوں پھر جواب دیتا ہوں. پھر ہوا یہ کہ ایم کیو ایم کلک کر گئی اور یہ محسوس ہو گیا کہ اب جو بھی انتخابات ہونے ہیں 86 نومبر میں, یا 87 نومبر میں, نہیں 88 نومبر میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے 87 میں, اور میں جنوری 9 جنوری کو پھر مجھے میئرشپ ملی. تو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کو لوگوں نے اپنا لیا ہے اور ایم کیو ایم میں لوگ بڑی تعداد میں شامل ہو گئے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ایک باقاعدہ شدت پسند جماعت کا ایک وہ دینا تھا تاثر, اس کا پرسیپشن شروع سے بگاڑنا تھا, تو وہ لسانی فسادات کرائے گئے. لیکن میرے خیال میں ایم کیو ایم نے فوراً اس بات کو بھانپ کر ولی خان صاحب سے رابطہ قائم کیا, اور ولی خان صاحب جب آئے اور ایم کیو ایم کے بانی اور ولی خان صاحب جب بیٹھے تو پھر وہ سبسائڈ ہوئے, پھر وہ فسادات ختم ہوئے. لیکن منصوبہ تو تھا کہ مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ نے پختونوں سے صلح کر لی, کبھی پنجابیوں سے جھگڑا, کبھی پختونوں سے جھگڑا, کبھی سندھیوں سے جھگڑا, ایک بلوچ ہی بچے تھے میرے خیال میں. تو ایسا نہیں کہ اس سے بھی نقصان پہنچا ہے کہ آپ ہر قوم سے لڑتے چلے گئے اور ایک محض آرائی کی کیفیت اس شہر میں آئی اور پھر سیاست بھی اسی کے ساتھ مل گئی. ایم کیو ایم کی لڑنے کی پالیسی میں آپ کو حق ایمان ہوں کو کبھی نہیں تھی. میں نے کبھی ایم کیو ایم کے بانی کے منہ سے بھی نہیں سنا تھا کہ ہمیں یہاں سے پختونوں کو نکال دینا ہے یا یہاں سے پنجابیوں کو صوبہ بدل کرنا, یہ کوئی پالیسی نہیں تھی, کبھی بھی نہیں تھی. لیکن ظاہر ہے کہ ایک عام عوام الناس میں جب اس طرح کی صورتحال ہوگی, سوراب گوٹ پہ فائرنگ ہوگی, پھر کپڑا مارکیٹ پہ حیدرآباد جب وہ جلوس پہنچتا ہے وہاں فائرنگ ہوگی, ایک بڑا جلسہ, کامیاب جلسہ 8 اگست کو نشتر پارک میں کر دینے کے بعد جب ہم وہاں جائیں گے اور یہ صورتحال ہوگی تو اس کا کہیں نہ کہیں ریئیکشن آتا ہے. اچھا, اب یہ بھی نہیں معلوم ایگزیکٹلی کہ جو یہ حملہ ہوتا ہے وہ کرنے والے واقعی میں ڈرگ مافیا کے ہی لوگ تھے یا کسی کے ایجنٹ تھے یا کسی کے کہنے پہ کر رہے تھے, یہ بائی ڈیزائن کتنا تھا. اور پھر جو رد عمل بھی ہو رہا تھا اس میں بے گناہ بے قصور اگر پختونوں کو مارا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اس کے بھی کوئی جواز تو نہیں تھا. لیکن وہ اسی لیے جب معاملات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بھی بس میں نہ رہے, ان کے ہاتھوں سے بھی نکلے, تو پھر یہ ایک پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوئی, ولی خان صاحب آئے اور پھر یہ ساری بات ختم کی. جی بالکل یہ بات. اور وہ پھر پی پی آئی کا بھی جو ایک وہ تھا وہ بھی خود بخود جب ہم نے انہیں ایڈریس کرنا ہی چھوڑ دیا, ان کو مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا, انہیں اپنا مخالف سمجھنا ہی چھوڑ دیا, تو وہ اس غبارے سے بھی ہوا نکل گئی. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی آپ کسی کو خود ہی لیڈر بناتے ہیں اور اپنا مخالف بناتے ہیں, اگر آپ اس کو نظر انداز کریں گے اور انگیج نہیں ہوں گے اور ڈریگ نہیں ہوں گے تو آپ آسانی سے وہ سیاسی لڑائی تو جیت سکتے ہیں, اگر آپ سیاسی لڑائی ہے ساری. اچھا فاروق بھائی ایک بات بتائیے, اور ابھی بھی آپ نے کہا کہ جو حالات ہیں تو دیکھیں وہی ہے جو ڈمپر کنٹینر سے سلسلہ شروع ہوا, میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کے جس طرح کے نتائج آ رہے ہیں انہیں جان بوجھ کے دبائے جا رہے. پہلے 70-80% ہمارے بچے پاس ہو رہے تھے, اب 30% بچوں کے ریزلٹس آ رہے ہیں. تو باقاعدہ ایک مضمون
پالیسی دی گئی ہے یہ جو بورڈز ہے جہاں پر ایڈہاکزم کی بنیاد پر مطلب یہ کہ جو ایڈہاک وہاں پر تعیناتی ہو رہی ہے، چاہے وہ بورڈ کے چیئرمین ہوں. اب جامعات کے بھی ایجوکیشنسٹ نہیں مل رہے اپنے سیاسی ہمنوا، تو پھر ان کی جگہ جو ہے بیوروکریٹس کو لانے کی اور اپنے سیاسی لوگوں کو بٹھانے کی. تو یہ نا تعلیمی اداروں کو اتنا پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو کوٹا سسٹم سے داخلوں پر ویسی پابندی. آج کے نوجوان میں آپ وہ توانائی اور آج کے نوجوان میں آپ وہ قوت اور توانائی سمجھتے ہیں کہ موجود ہے جو اس وقت مزاحمت تھی، ریزسٹنس تھی، اب موجود ہے؟ کیونکہ اب تو سیاسی بصیرت بھی اتنی نہیں ہے طالب علموں میں، اور لوگ اب ایم کیو ایم کے معاملات سے اتنے واقف بھی نہیں ہیں، نہ ماضی سے نہ حال سے نہ جاننا چاہتے ہیں. یوتھ اب کسی اور راستے پہ چل پڑی ہے. ہاں، لیکن وہ یوتھ بھی جب دیکھتی ہے کہ کوئی مہاجر فینومینن ہے اور اس کے ساتھ اب کراچی جو ہے نا وہ اب بات صرف مہاجروں کی ایم کیو ایم کی نہیں ہے، اب تو بات پاکستان کے سب سے اہم شہر کراچی کو بچانے کی، جس میں ہو سکتا ہے مہاجروں کی آبادی جب ہم نے اپنے سیاسی سفر شروع کیا تو 70% تھے وہ، یعنی جو اقلیتی صوبوں سے، انڈیا کے اقلیتی صوبوں سے آئے تھے پارٹیشن کے بعد. لیکن اب یہ 50% ہو گئی ڈیموگرافی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس شہر میں کوٹا سسٹم کی جو نوکریاں ہیں وہ روزگار بھی نہیں ملا، بوگس ڈومیسائل لاڑکانہ سے، جام شورو یا جاکب آباد سے، کشمور سے آ کے لوگ بنائے، ایون لاہور سے، کہیں سے، اور یعنی پورے ملک سے لوگ آتے ہیں یہاں کا ڈومیسائل بناتے ہیں، روزگار بھی یہاں کے کوٹے میں لے رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں داخلہ لے رہے ہیں. ابھی کئی بچوں کی نشاندہی ہوئی کہ جن کا انٹرمیڈیٹ میٹرک کراچی کا نہیں. تو میرے خیال میں وہ لاوا پک رہا ہے، توانائی نہیں ہوگی، آرگنائز نہیں ہے جیسے ایم کیو ایم کے وقت میں آرگنائز ہو گئے تھے، اور کوئی ان کو ڈائریکشن دینے والا بھی نہیں. لیکن دوبارہ وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں کہ جب میں نے ڈمپر کنٹینر پر پریس کانفرنس کی تھی تو لوگ اٹریکٹ ہوئے. آفاق احمد نے اس معاملے میں ایک اسٹانس لیا اور وہ اس نے ہی پذیرائی حاصل کی، ایم کیو ایم نے ذرا تاخیر کی. دیکھیں، ایم کیو ایم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے حکومتوں تک اور جو لوگ ذمہ دار ہیں قانون نافذ کرنے کے لیے، ٹریفک پولیس ہو، ریگولر پولیس ہو، انتظامیہ ہو، یہ کس کے انڈر میں ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ سارا کا سارا صوبائی خود مختاری اور صوبے کے انڈر میں آ گیا نا. تو ہم نے پہلے ان کو ایکسپوز کیا اور اس کے بعد ہم نے اس بات پر کہ قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا لیکن آفاق احمد کو کتنی عجلت میں گرفتار کیا گیا. تو میرے خیال میں ہم کچھ چیزوں پہ تو اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر بات کراچی کی ہوگی، یہاں کے مظلوموں کی ہوگی، جس بے دردی کے ساتھ رہزنی میں ان کو قتل کیا جاتا ہے، اسٹریٹ کرائم میں وہ قتل ہو رہے ہیں، وہ مزاحمت نہ کرے تب بھی ان کو مارا جا رہا ہے. پچھلے سال کا پورا یہ جو ہے وہ موجود ہے. اب یہ جنوری سے یہ ڈمپر کنٹینر کے حادثات میں لوگ، اور ابھی گزشتہ دنوں بھی روزانہ دو تین افراد قتل ہو رہے ہیں. اچھا، اس میں پھر دوسری ہر زبان بولنے والے ہیں، یہ صرف اردو بولنے والے نہیں ہیں. تو آفاق احمد یہ بات اٹھا رہے ہیں اور پھر ایم کیو ایم نے یہ بات اٹھائی نا، اور میں نے بھی بڑی شدت کے ساتھ میں نے تو کہا مجھے بھی آفاق کے بعد اگر گرفتار کرنا مجھے بھی کریں، کیونکہ نہ آفاق کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈمپر کنٹینر جلنے چاہیے، نہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنے وجود کو منوائیں، اپنے جذبات سے لوگوں کو آگاہ کریں. جو بفرے ہوئے وہ مشتعل ہیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک منطقی نتیجہ ہے جو نکلتا ہے. ہم یہ بات صرف بتاتے ہیں، متنبع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ تو آپ نہیں سمجھتے کراچی سیاسی طور پر تنہا نظر آتا ہے، اور جو لوگ کراچی کو اون کرتے تھے وہ بھی اس طرح سے حق ادا نہیں کر پائے؟ اس میں ایم کیو ایم سر فہرست ہے. دیکھیں، ایم کیو ایم کی جو پوری اگر آپ کہانی لیں گے نا تو ایم کیو ایم کے خلاف مستقل اس کو ختم کرنے کے لیے، اسے کمزور کرنے کے لیے، اسے تقسیم کرنے کے لیے مختلف وقتوں میں ایم کیو ایم کو بہت بڑے بڑے شاکس لگائے گئے ہیں نا. فاروق بھائی ایک بات بتائیں، شاکس جو ہیں وہ اس کا فائدہ بھی تو ایم کیو ایم کو ہی پہنچا ہے. بعض وقت آپریشن سے فائدہ پہنچا ایم کیو ایم کو، نقصان نہیں پہنچا، اور ایم کیو ایم اور توانائی کے ساتھ آگے آئی. دیکھیں، کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف جب بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے بظاہر تو اس سیاسی جماعت کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو سمپتھی ووٹ ہے وہ اسے ملتا ہے، مظلومیت کا ایک اس کے پاس نیریٹو ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جبر سے جہاں ماوراء عدالت قتل بھی ہو، کارکنان لاپتہ کر دیے جائیں اور 8-9 سال تک جیلوں میں ان کے مقدمات نہ چلے، انہیں ضمانتیں بھی نہ ملے، تو اس کے بعد پھر جو پڑھے لکھے، سمجھدار، میچیور، سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ سائیڈ
پکڑ لیتے ہیں, وہ کنارہ, وہ کونے پر ہو جاتے ہیں, سیاست خیر بات کہہ دیتے ہیں, اپنے کریئر بنانے میں لگ جاتے ہیں. جب ایم کیو ایم کا آغاز ہوا تھا نا, ہمارا سیکٹر انچارج پی ایچ ڈی ہوتا تھا, ایم فل ہوتا تھا, ماسٹرز ہوتا تھا, ڈاکٹر انجینئرز تھے. لیکن جب یہ جبر ہوا تو ووٹ بینک تو ہمارا قائم رہا, سپورٹ تو قائم رہی, لیکن کارکنان کی کوالٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی چلی گئی. اور یہی آج پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. بظاہر تو ان کے پاس سمپتی ووٹ ہوگا, لیکن پاکستان کی سیاست کو نقصان ہوتا ہے ایسے جبر سے کہ جس میں کولیٹرل ڈیمیج زیادہ ہوتا ہے, اور جو اصل کرتا دھرتا ہے ان کا. تو آپ حکومت کے اتحادی کبھی آپ نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی حکومت کو؟ میں نے تو حکومت کو بھی, اور جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے اور جب بھی بیٹھتا ہے, میں تو یہ ساری باتیں سمجھاتا ہوں. اور میں تو کہتا ہوں مجھے اگر سیاست اگر آپ کہیں میں چھوڑ کے مجھے کنسلٹنٹ بنا لیں. ایسی کنسلٹنسی تو آپ کرتے ہی ہیں, جو میں دیکھ رہا تھا آپ مختلف اوقات میں لوگوں کی, مطلب آپ نے بتایا کہ آپ صلح صفائی کے لیے, بات چیت کے لیے, آربیٹریشن کے لیے, کسی بھی پالیسی کو پولیٹیکل بلینڈنگ کیسے دینی ہے, کیسے اسے لوگوں کے لیے سافٹ اور ایکسیپٹیبل قابل. ایک طرف اور آتے ہیں, پی آئی بی کا بڑا اہم کردار ہے. پیر الہی بخش کالونی جو ہے یہ سیاست کا بڑا گڑھ رہی ہے, منبع رہی ہے, بڑے بڑے لوگ یہاں سے نکلے ہیں. آپ پی آئی بی سے نہیں نکلے, آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو تھے, چاہے وہ لیاقت آباد میں رہتے ہوں, چاہے وہ پاپوش کا ذکر بھی میں نے بہت سنا ہے, ناظم آباد کا بھی سنا ہے, لوگ کوچ کر کے پرتعیش علاقوں میں آ چکے ہیں. میرے خیال میں جو لوگ سے اتنی وابستگی نہیں, جو کوچ کر گئے ان کے لیے تو کہ انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو, اس شہر میں اب جی کو لگانا کیا. تو میرے خیال میں ان کے پاس کیونکہ جواز تو ہو گئی نا. اچھا, میں اس لیے نہیں گیا کہ مجھے جانا ہی نہیں تھا پہلی بات, اور جب جانا ہی نہیں تھا مجھے کسی بڑے گھر میں, بہتر گھر میں, کوئی اچھی محلے یا نیبرہڈ میں زندگی اچھی گزارنے کی خواہش. دیکھیں میں نے اس خواہش کو شروع سے ہی ختم کر دیا تھا نا, تاکہ میرے دل میں کوئی ایسی لالچ نہ آئے کہ میرے اگر وسائل نہ ہو تو میں اتنے ہی پاؤں پھیلاؤں گا جتنی میری چادر ہے نا. تو میں نے اپنی چادر کو اسٹریچ ہی نہیں کیا, اس کو میں نے کھینچا ہی نہیں, اور اسی میں اپنے پاؤں کو اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھا. تو مطلب مجھے اس پہ کوئی اللہ نہ کرے ریگریٹ بھی نہیں ہے, میں اس پہ فخر کرتا ہوں. اور اگر مڈل کلاس پالیٹکس, پڑھے لکھے مطلب ایجوکیٹڈ مڈل کلاس اور اربن پالیٹکس کا ماڈل جو ہے وہ اگر کوئی بنا ہے, تو مطلب وہ پورے ہمارے بڑے اینکرز کو یہ بات بتانی چاہیے کہ چاہے ایم کیو ایم میں لوگ کہیں سے کہیں چلے گئے, چاہے دیگر جماعتوں میں, تو بتانا چاہیے کہ دیکھیں اگر یہ سیاست ہوگی کہ آپ اپنے روٹ سے کنیکٹڈ رہیں, اپنے محلے سے کنیکٹڈ رہیں, اپنے لوگوں سے کنیکٹڈ رہیں, تو یہ آپ کی سیاست کے لیے اور لوگوں کے اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے. ذاتی نوعیت کا سوال پھر میں اس میں کروں گا آپ سے کہ کہیں آپ کی ازدواجی زندگی میں جو ایک درار آئی ہے, آپ کی شادی آپ نے ایک بار ہوئی, دوبارہ ہوئی, 3 شادیاں غالباً آپ کی, اچھا 2, میرے اس کے مطابق تو 3 شادیاں میں, تو پھر آپ مطلب اچھا نہیں چلیں آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ بات ہوتی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں آپ کے اس مزاج کی وجہ سے آپ کی ازدواجی زندگی میں کہیں خلل آیا ہو, یا اس میں رشتوں میں جو یہ فرق آیا اور آپ نے پھر آپ کو ضرورت پڑی کہ آپ نے دوسری شادی کی؟ پھر دیکھیں پارٹی یہی مزاج تو نہیں کہ آپ اس علاقے سے بھی تیار نہیں, آگے ترقی کرنے کو بھی تیار نہیں؟ دیکھیں نہیں, میرا تو سمپل یہ کہنا ہے کہ اگر ہم مڈل کلاس پالیٹکس کر رہے ہیں اور کسی مڈل کلاس نیبرہڈ میں رہتے ہیں, اگر میں کسی بڑے گھر میں چلا جاتا ہوں, پہلی بات تو میرے پاس وسائل نہیں, مجھے وہ وسائل جمع بھی نہیں کرنے, میں نے اس پہ قناعت کی ہوئی, کوئی ہینکی پینکی نہیں, بدعنوانی نہیں, رشوت نہیں, کوئی کمیشن نہیں, کوئی پلاٹ, کوئی پلازا نہیں, کوئی چائنا کٹنگ میں بھی اگر ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں نے, شاید ذمہ داروں نے بھی اگر پلاٹس مل رہے تھے سستے لیے, تو میں نے تو وہ پلاٹس بھی نہیں لیے, مطلب میرا تو یہاں تک ہوا. تو ان ساری باتوں کے بعد ہاں, اگر پارٹی کا پریشر, جیلوں میں بار بار آنا جانا, 2 3 سال پابندی سلاسل رہنا, اس سے میری ازدواجی زندگی میں ضرور ایک پریشر آیا. افشاں کو, میرے بچوں کو جو ہے وہ امریکہ شفٹ کرنا پڑا, افشاں بھی وہاں شفٹ ہو گئی روز کے چھاپوں گرفتاریوں سے تنگ آ کر. اور پھر ظاہر مجھ پر بھی پریشر تھا کہ میں بھی پاکستان کو چھوڑ دوں, کیونکہ اس وقت کافی لوگوں نے پاکستان کو چھوڑ کے بیرون ملک جو ہے وہ سکونت اختیار کی. تو مجھے بھی کہا جاتا تھا, مجھ پہ پریشر تھا اپنی فیملی کا, لیکن میں نے نہیں مانا. اور شاہدہ جو تھی وہ میرے ساتھ کھڑی ہوئی, میرے ساتھ کراچی کی بیوٹیفیکیشن پروگرام میں بھی تھی, اور انہوں نے مجھے پاکستان میں روکنے کے لیے جتنا شاہدہ نے مجھے, آج میں یہاں پر ہوں تو اس میں شاہدہ کا سب سے بڑا رول ہے, جن کے ساتھ ہی میری بعد میں شادی ہوئی.
تو یہ ساری کہانی ہے. اور پھر میری امی، میری دونوں بیٹیاں، میری دونوں بہنیں، سب نے پھر میرا ریکنسیلیشن کرایا افشاں کے ساتھ بھی. اور پھر افشاں بھی امریکہ سے 12-13 سالوں کے بعد واپس آ گئی. اور اب الحمدللہ کراچی میں افشاں ہیں اور شاہدہ اسلام آباد میں ہیں. وہ اپنی بہن کے ساتھ وہاں رہتی ہیں کیونکہ شاہدہ کے جو پہلے ویڈ لاک سے بچے تھے وہ وہیں اسلام آباد میں پڑھ رہے تھے، تو اس لیے اسے وہاں سکون اختیار کرنی پڑی. آپ کے بچوں میں کسی کو، بیٹیوں میں کوئی سیاست کا شوق؟ کوئی نہیں میرے خیال میں، نہ میں نے کبھی انہیں اس بات پہ مجبور کیا، نہ میری بیٹیوں کا. ہاں سمجھتی بہت ہیں وہ. بڑی بیٹی میری مدحت جو ہے پاکستان کی سیاست کو بہت سمجھتی ہے، اور وہاں برنی سینڈرز جو ایک ڈیموکریٹ تھا، ایک سوشل ریولوشن کا وہ تھا، وہ ڈیموکریٹس میں بھی اس کے ساتھ تھے وہ میری دونوں بیٹیاں. اور وہ الیکشن کیمپین میں ڈیموکریٹس کے لیے کام کرتی ہیں وہاں پر، ریپبلکن کے لیے نہیں کرتی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو بالکل نہیں. چلیں یہ تو پھر آپ نے نئی بات بتائی. اچھا ایک چیز اور اس میں پوچھوں گا کہ مہاجر قومی موومنٹ یا MQM یہ جو ہے، اس میں بھائی کہنے کا رجحان آپ کے نام کا میرے خیال میں حصہ بن گیا، فاروق بھائی، یعنی فاروق ستار بھی کوئی نہیں کہتا، بھائی لگانا بڑا ضروری ہے. تو پھر اس میں اور آپ کے خواتین ورکر میں باجی کا ایک بڑا ہے. تو باجی اور بھائی کا کیا فنامنا ہے، اور کیا بعض وقت غلطی سے گھر میں بھی یہ تکرار ہوتی رہتی ہے؟ نسرین جلیل باجی جو ہیں، ان کے جو میاں جلیل بھائی جو تھے، وہ نسرین جلیل باجی کہتے تھے ان کو. مطلب کہہ رہے ہیں کہ جب سب کہہ رہے تو میں کیوں نہ کہوں، بھائی وہ ایک کارکن کا ٹائٹل ہے نا. اچھا باجی کہنا یا بھائی کہنا، میرے خیال میں یہ وہ رشتہ ہے جو بڑے معتبر رشتے ہیں، معتبر رشتے. اچھا پھر برابری کی بنیاد پر ہے. دیکھیے چاچا اور بھتیجے کا رشتہ برابری کا نہیں ہے، بھتیجا اور چاچا، اسی طرح ماموں اور بھانجا، خالہ اور بھانجا. تو میرے خیال میں یہ جو رشتہ ہے یہ ایک مساوات کا سب سے ایک اہم بنیاد ہوتی ہے. تو اگر سارے کارکنان اپنے کارکن ہونے کی وجہ سے برابر ہیں تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا سفر جو ہے وہ بھائی اور بھائی کا سفر ہے، اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام ایک دوسرے پر لازم ہے ہر حال میں. تو اس لیے ایسا ہے. اچھا اس بات میں کیا وہ ہے، یہ بھی ایک بڑی مماثلت ہے MQM کے کارکنوں میں، خاص طور سے جب یہاں ملک سے کہیں باہر چلے گئے تو سب یلو کیپ ضرور چلاتے ہیں. کیپ سے بڑا خاص رشتہ ہے MQM کے لیڈران کا بھی، کارکنان کا بھی. یہ کیا ہوا ہے رائٹر؟ اس میں پوچھا کیونکہ الطاف حسین صاحب بھی جب گئے تھے انہوں نے بھی شکاگو گئے تھے، انہوں نے کیب چلائی تھی. حیدر عباس رضوی کا بھی یہی کہنا تھا. وہ حیدر سے ایک بے تکلفی بھی ہے ساتھ یونیورسٹی میں ہونے کی وجہ سے، تو اس پر ان سے بڑی کھل کر بات ہوئی تھی. تو یہ آپ کے بھی کچھ علم میں ایسا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پرائیڈ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے لوگ یہاں سے جو ہے وہ کوئی پیسے یا دولت لوٹ کے نہیں گئے. اکثریت جو گئی ہے مفلوق الحال تھے، اور مطلب یہ کہ ان حالات کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، اور پارٹی کی پالیسی تھی جو اگر کہیں باہر جا سکتا ہے تو وہ چلا جائے. تو جو لوگ بھی گئے پھر ایک مرتبہ سیٹل ہو گئے تو آئے نہیں، لیکن ان کی لائف بہت مشکل تھی، بہت سخت تھی، کٹھن تھی، اور کیب چلانا آسان نہیں ہے. مطلب پہلا پروفیشن ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے تو آپ کیب ہی چلا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں حیدر بھائی نے بھی یہی کیا، اور MQM کے جو بانی تھے انہوں نے بھی جب شکاگو وہ گئے شروع میں تو انہوں نے بھی وہاں کیب چلائی، اور بھی لوگوں کی جنہوں نے کیب چلائی ہے، اور اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ برائی ہے. اچھا لیکن ایک بات یہ پوچھوں گا کہ مہاجروں میں خاص طور سے کوئی ایسا کام کرنا جیسے ٹیکسی کا چلانا، کسی دکان پہ جاب کرنا، بڑا معیوب سا سمجھا جاتا ہے. مطلب یہ ایک ہے، اس کا کیا نقصان نہیں پہنچتا کہ آپ دیگر قومیتوں کو دیکھیں، جو بھی کام مل جاتا ہے لوگ صبح میں پڑھتے ہیں، شام کو ویٹر کی جاب بھی کرتے ہیں. اچھا یہی کام ہم ملک سے باہر جا کے تو کر لیتے ہیں، لیکن یہاں کرنے میں ہمیں اس کی ایک آتی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ نہیں ہے کہ نقصان پہنچا ان چیزوں کا، اس مزاج کا بھی؟ دیکھ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس میں خام خائی کا، اگر جو اردو بولنے والے گجراتی، میمن، کاٹھیاواڑی، میواتی، مارواڑی، یہ ساری وہ زبانیں نا 12 زبانیں ہیں جو ہندوستان کے اقلیتی صوبوں سے مہاجر جب ہجرت کر کے آئے تو لائے تھے. ان میں یہ کہیں کہیں احساس برتری ہے. ایک تو تعلیم ان کے پاس سب سے پہلے آئی، جو علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام تھا سر سید احمد خان نے، جو بیداری کی تحریک چلائی، جو علم اور تعلیم سے لوگوں کو انہوں نے آگاہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا بہت ہے ان میں کافی چیزوں، لیکن یہ کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ. کورنگی میں آپ دیکھیں ایک بڑی آبادی جو رکشہ ڈرائیورز ہیں، آپ ہر طرح کی مزدوری میں بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے.
تو صورتحال آ گئی ہے نا آپ کے لیے, مزدوری کی جاب رہ گئی ہے, آپ کو کوئی سرکاری ملازمت تو ملتی ہی نہیں ہے, یہ بھی ایک گلہ ہے لوگوں کا کہ یہ صورتحال ہے. تو اس کو کوئی ایڈریس ایم کیو ایم کر رہی ہے کہیں پر؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم بریدنگ اسپیس لے کے اس وقت جو ہماری پالیٹکس ہے, کیونکہ ہمیں اثر نو جو ہے وہ ایم کیو ایم کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, اور اس کے لیے دوبارہ سے وہ 86 کی اسپرٹ, جو مڈل کلاس پڑھے لکھے شہروں میں رہنے والے جن کا ایکسپوجر ہے, جنہیں یہ معلوم ہے کہ دنیا کیا ہے, کہاں ہے, اور جہاں بھی ہے وہاں کیسے ہے, کیسے وہاں پہنچنا ہے. تو ہمیں پیر تو آپ کے اپنے نہیں ہیں نا, دیکھیں, اور ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب تک کہ پیچھے سے سپورٹ نہ ہو اور وہی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ, اور پھر میں یہ کھل کے ہی آپ سے بات کر لیتا ہوں کہ ایم کیو ایم میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ایک کردار جو سامنے آیا کہ انہوں نے پینیٹریشن کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس سے بھی آپ کی پارٹی کو نقصان پہنچا ہے جب آپ نے بہت زیادہ ڈکٹیشن لینا شروع کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مرغی اور انڈے والی بات ہے کہ ہم نے ڈکٹیشن لینا شروع کیا تو یہ ہوا, یہ ہم پہ ایسا جبر رہا ہمیشہ تو یہ ہوا. تو جبر کے سامنے آپ کبھی کھڑے نہیں ہوئے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں 5-6 سال میں جیلوں میں رہا ہوں, اس کے بعد لوگ 10-10 12-12 سال جیلوں میں رہے, اور ابھی بھی جیلوں میں ہمارے سینکڑوں کے حساب سے کارکنان آج بھی جیلوں میں ہیں. اور وہ جو 9/0 پر ریڈ آئی تھی 11 مئی کو غالباً, تو اس کے سارے جو وہاں سے 9/0 سے جو لوگ اریسٹ ہوئے تھے تقریباً اب کہیں جا کے ان کی ضمانتیں شروع. فاروق بھائی, بات یہ ہے کہ جب بھی صورتحال بنی ہے اس طرح کی, اسٹیٹ کی آپ ضرورت تھے اور ہر حکومت کی آپ ضرورت رہے ہیں, مطلب ایم کیو ایم کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کا استعمال رہا, آپ کو ہر جگہ استعمال بھی کیا گیا, اور جب اسٹیٹ نے چاہا کہ آپریشن کرنا ہے تو انہوں نے چند گھنٹوں میں وہ آپریشن کر لیا. اس کا مطلب ہے 25 سال تک ایم کیو ایم بلا شرکت غیر جو ہے وسائل بھی ان کے پاس رہے, اختیارات بھی ان کے پاس رہے, مختلف حکومتوں کی وہ اتحادی بھی رہی, لیکن اس شہر کو کچھ نہیں ملا. اتنے بڑے سمندر میں جو کہ اختیار وسائل کا ہے, اس میں اگر ایک چھوٹا سا تالاب اختیار کا مل گیا, اب تو ہم کنویں کے مینڈک بن کے اسی میں دیکھ رہے ہیں. اب تو اس پوزیشن میں تھے کہ آپ کے ہونے یا نہیں ہونے سے حکومتیں بننے بگڑنے کا معاملہ تھا. دیکھیں, حکومتیں بننے اور بگڑنے کی حد تک تو ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو رضاکارانہ جو ہے وہ یہ سروس دی, بنانے کے لیے بھی دی, اس لیے کہ ایم کیو ایم کی پوزیشن تیسرے نمبر پر ہوتی تھی. جس کے اچھا بگاڑنا, جب ان بڑی جماعتوں سے 2-3 سالوں میں اگر آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا, اور اگر کوئی ان ہاؤس تبدیلی آ رہی ہے تو آپ اگر کسی اور جماعت کے ساتھ کھڑے ہو گئے, تو یہ ایک سیاسی اور ایک جمہوری ہمارا حق تھا جو ہم نے استعمال کیا. اچھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہماری یہ تیسری نمبر کی پوزیشن چوتھے پر آ گئی, اور یہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہو گئی کہ وہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ آج جاتی ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے گی, اور اگر پی ایم ایل این, تو ہم تو اس جو فیصلہ کن پوزیشن سے ہم تو آؤٹ ہو گئے نا. اس الائنمنٹ سے آؤٹ کس نے کیا؟ اچھا, اب دیکھیں میرا, اب بات سن لیں نا, وہ تو پی ٹی آئی کے آنے سے ایسا ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں یا ایجنسیوں کو کہیں, ہاں آپ یہ کہیں مجموعی طور پر ایم کیو ایم کے جو کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک جائز بچہ ہوتا ہے لیکن ناپسندیدہ ہے, ایک لیجیٹیمیٹ چائلڈ ریمین این وانٹیڈ چائلڈ فار سو مینی ریزنس, کہ ہمارے کہ ہم فرزند زمین ہے یا نہیں, یہاں سے ہمارے تشخص کا سوال اٹھا, اس لیے وہ مہاجر نام رکھا, اے پی ایم ایس آف دا سوائل, فرزند زمین ہے یا نہیں ہے, یہ ایک کوشچن رہا نا ہمیشہ, کیونکہ کہیں اور کوٹا سسٹم نہیں ہے تو اسی صوبے میں, اور پھر اس میں بھی اربن رورل ڈیوائڈ ہے, اور اربن میں چونکہ اردو بولنے والے یا مہاجروں کی اکثریت ہے, اور وہاں ہمارے سندھی بولنے والے جو بھائیوں کی میجورٹی ہے, تو وہ کلیئرلی لگتا ہے کہ یہ کوٹا سسٹم شہری دہی کی بنیاد. فاروق بھائی, کوٹا سسٹم تو صرف ایک محض سیاسی نعرہ رہ گیا نا. پھر بات ہے جب آپ اس پوزیشن میں تھے کہ اس کو آپ ختم کر سکتے تھے, سب کچھ آپ کے اختیار میں تھا, ایسے مواقع بھی آئے خاص طور سے جنرل پرویز مشرف کے دور میں, لیکن آپ نے پھر بھی نہیں کیا. کیا سیاست کے لیے ہی رکھا اسے؟ نہیں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے. کیا مشرف صاحب کے زمانے میں یہ پوری کوشش نہیں کی گئی ہوگی کہ کوٹا سسٹم ختم ہو, ملک میں مزید انتظامی یونٹس بن جائیں, چاہے وہ پنجاب میں پہلے بنے, کے پی کے میں پہلے بنے, بلوچستان میں بنے, اور پھر اگر اتنی بڑی آبادی اور ضرورت ہے تو لسانی بنیادوں پہ نہیں, انتظامی بنیادوں پر سندھ میں بھی
دو نہیں 2 سے زیادہ انتظامی یونٹس بنے، اور ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ کچھ اس طرح ہونا چاہیے کہ اس میں کسی بھی جو ہے طبقہ آبادی کو یہ نہ ہو کہ کراچی سے چونکہ ریونیو آتا ہے تو وفاق کو اس ریونیو میں سے حصہ ملے گا، پنجاب کو، بلوچستان کے بی کے کو، یا اندرون سندھ کو. ایسا نہیں ہے، فارمولے موجود ہیں. اگر مطلب یہ کہ مکالمے کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے سارے مسائل ہو سکتے. تو کوٹا سسٹم کے لیے بھی ایم کیو ایم نے بہت کوشش کی، پھر وہ کوٹا سسٹم 2013 میں ختم بھی ہو گیا. صوبائی خود مختاری کا جب یہ 2010-11 میں جب یہ جو 18واں ترمیمی بل تھا، اس میں ہمارے سامنے ایک صورت یہ آ گئی تھی کہ آرٹیکل 140 ہی ختم کیا جا رہا تھا. تو ہم جو ہے وہ 10 بردار ہوتے، پھر ہم مخالفت کرتے 18ویں ترمیم. ہم نے صرف ایک چیز لی ہے 18ویں ترمیم سے، باقی چیزیں ہم نے دی، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم نے ایک چیز بچائی، وہ تھا آرٹیکل 140A، کہ اس ملک میں شراکتی شمولیتی جمہوریت قائم رکھنے کے لیے آرٹیکل 140A کی اسپرٹ کو سمجھا جائے، اس کی صحیح تشریح کی جائے، اور وہ نظام مؤثر، با اختیار، با وسیلہ بلدیاتی شہری مقامی حکومتوں کا، تو شاید پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر سکتا ہے، بہت تیزی سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، IMF کی جو کا انحصار ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے. تو ہم نے 140A کو بچایا. فاروق بھائی، آپ نے سیاست میں دسترس حاصل کر لی، بلدیاتی اموروں میں دسترس حاصل کر لی، لیکن نٹ شیل میں عوام کے ہاتھ کیا آیا؟ عوام کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا نا. دیکھیں، اگر کانسٹیٹیوشن کا یہی اسٹرکچر رہا نا، اور سندھ میں یہ جو دیہی اور شہری کی تفریق رہی، ہماری آبادی کو کم کر کے ہمیشہ گنا گیا، دبایا گیا، چھپایا گیا، چرایا گیا، لاپتہ کیا گیا، اور باقی جگہ کی آبادی کو پہلی مرتبہ 2023 میں یہ مردم جب شماری ہو رہی تھی تو ہمیں ایکسیس ملی. اس کے نتیجے میں پہلی مرتبہ سندھ میں ہم 50 سالوں سے 30-32% تھے سندھ کے. پہلی مرتبہ 2023 میں یہ جو مردم شماری ہوئی ہے، ہم سندھ کا 37% ہو گئے. کراچی ایک قومی اسمبلی کی سیٹ بڑی، 3 صوبائی اسمبلی کی، یہ ایم کیو ایم نے سارا کام کیا. ٹھیک ہے، ہم کچھوے کی طرح ہماری ذرا رفتار سلو ہے، لیکن خرگوش کے سونے کا انتظار کریں، انشاءاللہ ہم آگے نکل جائیں گے. جو بیک لاگ ہے وہ کور کریں گے. اور میں مانتا ہوں کہ ہماری اس میں دانستہ نادانستہ کوتاہی ہے کہ ہم نے جب لوہا گرم تھا اس وقت ہتھوڑا مارنا تھا. جب ہم پیک پر تھے ہمارے پاس ایک بہت بڑی عوامی تائید اور حمایت تھی، تو جو کہ اب نہیں ہے، جو کہ اب نہیں ہے. ایم کیو ایم کے بانی کو اس وقت یہ فیصلہ کر لینا تھا، جو لالی پاپ دی جا رہی تھی ہمیں، وقتی آسرے عارضی ہمیں اقتدار میں شامل کر کے بے اختیار رکھا جا رہا تھا، ہمیں اس کو سمجھنا چاہتا ہے ان بڑی پارٹیوں کی جال سازیوں کو یا جھانسوں کو، اور ہمیں اسی وقت اپنا مین کوٹا سسٹم کے خاتمے کا ایجنڈا میں رکھ دینا چاہیے تھا، مزید انتظامی یونٹس کے قیام کا رکھ دینا چاہیے تھا، لینڈ ریفارمز یا اراضیاتی جو اصلاحات ہے اس کا رکھ دینا چاہیے تھا، وسائل کی منصفانہ تقسیم کا ایجنڈا رکھ دینا چاہیے تھا، اور ٹیکسوں کے منصفانہ نظام. یہ 4-5 بنیادی چیزیں اگر یہ ہو جائیں تو یہ صرف کراچی اسپیسیفک اور مہاجر اسپیسیفک ایجنڈا نہیں ہے، یہ پاکستان کے 130 اضلاع اور شہروں کو اتنا با اختیار بنائے گا، وہ ترقی کے انجن بنیں گے، پاکستان پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا، اور چند سالوں میں ہم دنیا کے ساتھ چلنے کے قابل ہوں گے. یہ دیکھیں فاروق بھائی، بات ایک یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا کارکن تو بڑا مخلص ہے جو نظر آیا اور آپ کے ساتھ بھی کھڑا رہا، اس کا مطلب ہے پھر ایم کیو ایم کی قیادت نے وفا نہیں کی، یہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی جمہوریت، آپ نے ایک ذکر کیا ابھی، اگر الطاف صاحب میں ویژن اتنا ہوتا یا وہ اس بات کو منوا سکتے تھے. یہ میں کوشچن نہیں لگا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش ایسا اس وقت ہم کر لیتے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے ایسا نہیں کیا، پارٹی نے ایسا نہیں کیا. ایم کیو ایم کے بانی پہ بات ڈال کے سارا ملبہ ان پہ ڈال دو، یہ بھی ناانصافی ہے. پارٹی نے نہیں کیا نا یہ سارا کام، تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کی کوتاہی ہے، دانستہ نادانستہ. لیکن پارٹی ہمیشہ یہ جواز دیتی ہے اس بات کا کہ سیاسی جمہوری استحکام کے لیے ہم جب صورتحال ایسی ہو تو پھر ہمیں سیاسی جمہوری عمل کو بچانے کے لیے ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے تھے کہ جو کہ اونٹ کی پیٹھ پر ایک ایسا اسٹرا یا ایک ایسی وہ جو ہے وہ تنکا ثابت ہو کہ جس سے وہ پورا کا پورا اونٹ بیٹھ جائے. تو ہم نے وہ عمل نہیں کیا. وی ڈڈ ناٹ. اچھا فاروق بھائی، ایک بات بتائیں، ایک ذرا ہے مختلف نوعیت کی، کہ جس لمحے آپ ایم کیو ایم کے بانی کو ان کے علیحدہ کر رہے تھے، اور وہ کام بھی فریضہ بھی آپ ہی نے انجام دیا، جس پہ کہ الطاف حسین صاحب کو بڑا ناز تھا ڈاکٹر فاروق ستار پہ، اور انہی کے ذریعے فریضہ انجام پایا کہ آپ نے انہیں نکال کر باہر کر دیا. اس لمحے کیسا محسوس کیا؟ اپنے دل کی آواز آپ کی کیا تھی؟
بہت مشکل فیصلہ تھا, بہت بڑا چیلنج تھا, اور لیکن یہ میری سیاسی بصیرت اور میرا تجربہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کے بعد ایک بہت طویل عرصے کے لیے یا تو ایم کیو ایم کے اوپر پابندی لگ جائے گی, ایم کیو ایم کا وجود کئی سالوں کے لیے ختم ہو جائے گا, اور لوگوں کے پاس ایک سیاسی جماعت, نظریہ اور تحریک ہے, اس کو بچانا ہے اس وقت. اور اس کے لیے یہ ایک بڑا کام اگر کرنا ہے, کیونکہ اس سے پہلے سے حالات ایسے ہو رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ ہماری فیصلہ سازی میں اضطراری کیفیت جو ہے وہ ایم کیو ایم کے بانی کی, اس کا بہت زیادہ دخل, اس کی وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں. ان کے بہت سارے بیانات تھے جن کا وہ بیانات نہ دیتے تو پارٹی کا ایک بڑا امیج قائم رہتا. یعنی پارٹی, آپ کو اس فیصلے پہ پچھتاوا ہے؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اتنا سا بھی نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے بہت کانشیسلی کیا تھا. اور اگر مجھے کیوں پچھتاوا ہوتا, کیونکہ ایم کیو ایم کے بانی نے خود اگلے ہی روز 24 اگست صبح 4 بجے ایک سرکولر جاری کیا کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست ہے, اور میں تمام کارکنوں کو کہتا ہوں کہ وہ فاروق ستار کو جا کے جوائن کرے. تو پھر آپ کی پارٹی نے آپ کو کیوں عہدے سے ہٹا دیا؟ مطلب قیادت تو آپ کے پاس تھی, پھر آپ کو قیادت سے بے دخل کیوں کیا گیا؟ آپ کو مطلب پسند نہیں کر رہے تھے آپ کی پارٹی کے دیگر رہنما؟ وہ تو بہت ساری باتوں میں ہم ایک دوسرے کو کہیں پسند کریں کہیں نہ کریں, وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ اکیلے یہ پارٹی نہیں کر سکتی. ظاہر ہے اس وقت پارٹی جس دباؤ میں تھی, اس نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ جو کئی سالوں سے شاید جو بیرونی جو اثرات ہیں یا عناصر ہیں جو چاہتے تھے کہ کسی طرح ایم کیو ایم کے بانی سے ایم کیو ایم کو الگ کر دیا جائے, اور وہ اگر نیچرلی ہو گیا تو اس کو ایک موقع سمجھنے کی بجائے, ایم کیو ایم کو پورا موقع دینے کی بجائے اس کے اور راستے میں رکاوٹیں ڈال دی گئیں کہ گویا کہ یہ صرف بانی کا مسئلہ نہیں تھا, یہ پورا مڈل کلاس کا, پاکستان بنانے والوں کا, ان کی موجودہ نسل کا جو ایک عمل تھا اس کو ختم کر دیا جائے. تو میرے لیے بہت مشکلات تھی, بڑی مشکل سے مجھے دفاتر, میں نے 7 دفاتر کھل سکے تھے, ہمیں 7 دفاتر واپس ملے. جو 90 کی سچویشن ہے خورشید میموریل ہال کی, وہ آج بھی ویسی ہے جیسی اس وقت تھی. تو میرے خیال میں یہ وہ باتیں ہیں جس کو پھر جو مقدمہ ہم پر بنا 22 اگست کا, وہ آج بھی اسی طرح, اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. اچھا چلے, وہ تو گزر گیا معاملہ, اب یہ بتائیں کہ اچھا تو پھر ان حالات میں کوئی نہ کوئی ایسا فیکٹر آیا ہوگا کہ جس میں میرے لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ اس وقت کہا گیا کہ کامران ٹیسوری کو لا کر فاروق ستار بھائی دوستی نبھا رہے, اور پارٹی کا اصول ہے کہ دوستی جو ہے وہ نہیں نبھائی جاتی, لہٰذا کامران ٹیسوری سے دوستی کیا ہے؟ مطلب بہت تذکرہ ہوتا ہے اس کا, آپ بہت قربت ان کے ساتھ. اصل میں جو اصل دوستی ہے وہ نبیہ بھابی کی اور افشاں کی, میری وائف کی اور ان کی وائف کی. اچھا یہ وجہ ہے, اصل وہ ہے. پھر جب وہ پارٹی میں شامل ہونے لگے اس برے وقت میں, پہلے بھی میرے ان کی میری ان سے وافیہ تھی ہلکی بلکی, لیکن یہ کہ جب وہ برے وقت میں میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے اور ہم نے جو یہ ساری چیزیں کی, دفاتر کھلے اور ہم نے جلسے کرنا شروع کیے, لوگوں میں جانا شروع کیا, کہ KF کو تھوڑا سا ریلیف ملا اور کام کرنا ہم نے شروع. وہ بھی بہت خبروں میں رہتے ہیں, آپ بھی بہت خبروں میں رہتے ہیں. دیکھیں, اگر جہاں ہم عوام میں جائیں گے, لوگوں میں جائیں گے, تو پھر ہم خبروں میں بھی آئیں گے. تو میرے خیال میں لوگوں میں رہ کر ہی ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں. مطلب میں تو لوگوں سے, لوگ ہماری آکسیجن ہے, ہمارا پانی ہے, ہم ان کے بغیر. اچھا فاروق بھائی یہ بتائیے کہ رحمان ملک صاحب کا کیا کردار تھا؟ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایک ایسی ایم کیو ایم چاہیے جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے ذرا مولڈیبل ہو, فلیکسیبل ہو. اور میرے خیال میں نے کئی جگہوں پر جنرل فیض کو ٹف ٹائم دیے تھے, مجھ پر یہ دباؤ تھا, ان کے منہ سے نہیں لیکن جو سوشلائٹ تھی وہ کہتے تھے کہ آپ PSP میں شامل ہو جائیں, PSP کے ساتھ الحاق کر لیں. ہم نے کیا بھی, لیکن وہ اتنا ان نیچرل ثابت ہوا کہ 8 نومبر کو ہوا اور 9 نومبر کو مجھے. تو کیا ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں, قائدین, اتنے سستے ہیں یا اتنے کمزور ہیں کہ کوئی بھی دباؤ ڈال کے کوئی بھی فیصلہ کروا لے؟ میں اس کو یہ کہوں گا کہ بریدنگ اسپیس لینے کے لیے فیصلے اگر ایسے کیے ہیں, یعنی مصلحتاً آپ نے بات مانی, مصلحتاً کیے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس مصلحت کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. اب ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے, عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے. ایک صحیح معنوں میں جو 86 کی ایم کیو ایم ہے, دیکھیں نا, اگر ایسا کہیں لگتا ہے آپ کو 86 کی ایم کیو ایم واپس آئے گی کے لیے بیان دیا, ان کی رہائی کا مطالبہ کیا, تو میں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ اگر آفاق احمد نے لیڈ لی کسی ایشو پہ تو جس کا جو ڈیو ہے اسے دینا چاہیے. تو اس میں ہمارا یہ کمپٹیشن تھوڑی کہ ہر چیز میں ہی کروں گا. جو اچھا کام کوئی بھی کر رہا ہے
اسے سراہنا چاہیے. اچھا کیا نقصان اس لیے نہیں پہنچا؟ پھر آفاق احمد کی کیا بات کی کہ جب ان سب لوگوں نے بیان دی تو مجھے ایسا لگا کہ میں 1986 میں چلا گیا. یہ کتنا اچھا ہے کہ ہم اس یاد کو لے کر اب ہم یہ ہم شدت کے ساتھ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں 86 میں جانا ہے. دیکھیں یہ بھی چونکہ پاکستان میں یا جنوبی ایشیا میں بر صغیر میں عموماً سیاست میں آپ کو ایک بڑے ٹاپ لیڈر کا ایک وہ کلٹ چاہیے ہوتا ہے, اس کی موجودگی جو ہے وہ الطاف صاحب کے بعد نہیں ہو پایا. دیکھیں وہ ہم نے فیصلہ بھی کیا تھا کہ ہم کلیکٹیو لیڈرشپ پر جائیں گے, اور خالد بھائی ہوں, میں ہوں, عامر خان تھے, کنور نوید تھے, جو مطلب سینئر لوگ تھے, تو آپس میں یہ طے ہوا تھا کہ کنوینر فاروق بھائی ہیں, چیئرمین بھی ہو جائیں گے, لیکن ہمارے بیشتر فیصلے جو ہیں وہ کلیکٹیولی ہوں گے. لیکن میں ان سے کہتا تھا کہ آج میں کنوینر ہوں, کل تم میں سے کوئی ہوگا, تو کچھ فیصلے کرنے کا اختیار چیئرمین اور کنوینر کو ہونا چاہیے. اور اس سے یہ لکھوا بھی لیا میں نے کہا چلیں کہ 3 ایسے غلط فیصلے اگر وہ کنوینر کرتا ہے تو وہ خود پھر استعفیٰ دے دے اور کسی اور کے لیے کنوینر کی کرسی چھوڑ دیں. یعنی میں اس حد تک ڈیموکریٹک. آپ وہ سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے کہ آپ کے ساتھیوں نے آپ پہ بھروسہ کیوں نہیں کیا اور آپ کو ہی علیحدہ کر دیا. مجھے علیحدہ کرنے کی جو بڑی وجہ بتائی گئی دوستی نبھانے کی, میں سینٹ میں ہر حال میں کامران بھائی کو بھیجنا چاہتا تھا, کیونکہ ان کے اندر اسپارک, پیشن اور ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ میں نے دیکھا تھا جو MQM کو بہت آگے لے جا سکتا تھا. میں نے اس وقت دیکھ لیا تھا. تو اللہ کے میرے ساتھیوں نے کہا ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, یہ ساری باتیں ہوئیں اور پھر مجھے الگ کر دیا گیا اور کامران ٹیسوری بھائی کو بھی الگ کر دیا گیا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 2 سال سے میں کہہ رہا تھا کہ ہم مصطفیٰ کمال, فاروق ستار, خالد مقبول, جب تک یہ تینوں ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے دوبارہ ہماری ریوائول ممکن نہیں. اور اس بات کو 2 سالوں کے بعد مصطفیٰ بھائی نے بھی مانا, خالد بھائی نے بھی مانا, اور پھر گورنر صاحب جب MQM میں آئے, کامران بھائی اور گورنر بنے, تو انہوں نے یہ کوشش کی اور پھر یہ انضمام. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ 86 کی MQM واپس آ سکتی ہے, سب یکجا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بالکل کھلی بات کہوں, بالکل, یا تو MQM کی جگہ کوئی اور فنومینن سیاسی ایسا آ جاتا جو ایک بڑی وسیع اور مضبوط عوامی تائید اور طاقت لے کے آتا اور پوری MQM کو ایک سائڈ پہ کر دیتا. لیکن کراچی کی ایک نمائندگی ہوتی, ایک آواز ہوتی بڑی, یعنی 2 انصاف نے تو کیا نا. آپ کو تحریک انصاف جب آئی تو آپ نے دیکھا اسی طرح گمنام چہرے ان کے تھے, لیکن وہ لوگ جیتے اور آئے آگے. خلا تھا کہیں نہ کہیں. 2018 میں ایسا نہیں ہوا نا, ہماری 8 سے 10 سیٹیں تو چھینی گئی تھی, ہمیں ہرایا گیا تھا. 2008 میں نیچرلی وہ ریپلیس کرتے تھے, بخدا 2024 میں MQM کی ہمت نہیں تھی پھر کسی الیکشن میں جانے کی, حصہ لینے کی, ایسا ہوا نہیں. پھر PTI کے پاس بھی کراچی میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. آج بھی لوگ اگر دیکھتے ہیں تو وہ MQM کی طرف ہی دیکھتے ہیں, کیونکہ MQM سے اچھا عوامی ربط اور تعاون اور کنیکٹیوٹی کا کوئی ماڈل ہے ہی نہیں. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس آپ کی جو خرابیاں آ گئی تھی اس کو دور کر دیں, اور MQM سے اچھی کوئی عوامی جماعت, مڈل کلاس پڑھی لکھی جماعت نہیں ہو سکتی. اور اس وقت ہمارا ایجنڈا یہی ہے کہ ہم اگلے الیکشن سے پہلے 35 سال سے 50% پارٹی کے سٹرکچر میں 50% کے لگ بھگ جو ہے 35 سال سے کم عمر کے جوانوں اور نوجوانوں کو لے آئے پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے میں. اور جو امیدوار بھی ہوں ہمارے انتخابات میں وہ بھی 50% 35 سال سے کم عمر کے ہونے چاہیے. تو میرے خیال میں اگر نیا بلڈ آتا ہے, نیا خون آتا ہے, نئے چہرے آتے ہیں, وہ میرے خیال میں لوگوں کو اعتماد. اچھا ایک بات بتائیے, کراچی آپ بھی ایک نوجوان میئر تھے, پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان میئر آیا مرتضیٰ وہاب. اگر آپ کارکردگی کا موازنہ کریں, کیا ریٹنگ میں کہاں دیکھیں گے آپ مرتضیٰ وہاب؟ مرتضیٰ وہاب کو تو مجھ سے بھی بہت آگے ہونا چاہیے تھا, مصطفیٰ کمال بھائی سے بھی بہت آگے ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ بھی میرے خیال میں جو ہم لوگوں نے جو کام کیا اور ڈیلیور کیا, مرتضیٰ وہاب ابھی اس سے بہت دور ہے, بہت پیچھے ہیں. دیکھیں انہیں تو ان کی لڑائی تو ہم لڑ رہے ہیں, جو ہم نے آئینی ترمیمی بل دیا ہے یہ پاکستان کے 130 شہر اور اضلاع کو ایک با اختیار, باوسیلہ اور ایک مؤثر بلدیاتی مقامی حکومت دینے کے لیے کیا, اور اس کا فائدہ آج مجھے نہیں مرتضیٰ وہاب کو ہوگا. وہ جیسے بھی تنقید تو بہت کرتے ہیں MQM کے اوپر, اسی لیے ان کو تو نیوٹرل ہو جانا چاہیے, کسی اور کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے. میئر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ساری سیاسی جماعتوں سے لڑیں. ہاں وہ کمپیئر کریں کہ مصطفیٰ کمال کے زمانے میں یہ ہوا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو نعمت اللہ صاحب تھے ان کے زمانے میں بہت کام ہوا, میں کبھی اس سے دامن نہیں چھوڑا تھا, لیکن میرے جماعت اسلامی کے بھائی نعمت اللہ کی بات کرتے, پھر مصطفیٰ بھائی کی بات نہیں کرتے, میری بات نہیں کرتے. ہمیں بہت اوپن ہونا چاہیے, کیونکہ اس شہر کو اچھے میئر کی ضرورت ہے, پڑھے لکھے میئر کی ضرورت ہے, محنت کرنے والے ایماندار
ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. ذرا اس خشک موضوع سے ہم ہٹتے ہیں اور میں آپ سے چند آپ کے ساتھ ایک لحاظ سے گیم کہہ لیں چھوٹا سا کہ آپ کیا سیاسی مشورہ دیں گے. میں شخصیات کے نام لوں گا. صدر آصف علی زرداری، مطلب ایک ون لائنر کے طور پر آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بھائی ان کا جو ویژن صدارتی خطاب میں نے سنا تو میں نے کہا کہ اس کے مطابق سندھ کو اس ماڈل بنا دے جو آپ نے اس میں ویژن دیا ہے حکومتوں کے لیے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کال اور فیل میں تضاد نظر آتا ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائے، وہ صرف پنجاب کے وزیر اعظم نہ رہے. ابھی بھی میں کہتا ہوں، کیونکہ جس طرح عمران خان ایک روز بھی کراچی میں آ کر قیام نہیں کیا، شہباز شریف نے بھی نہیں کیا. میں ان سے ملا ہوں ابھی حال ہی میں، اور میں نے ان سے کہا ہے کہ کراچی میں آئیں، اپنا کیمپ آفس بنائیں، یہاں بیٹھیں، اور یہ جو صوبہ خود مختاری کے آڑ میں جو مسلسل سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کا بالخصوص اور سندھ کے دیہی علاقوں میں رہنے والوں کا بالعموم استحصال ہو رہا ہے، اس کو ختم کرائیں. مرتضیٰ وہاب کو کراچی کا میئر بننا چاہیے. وہ صرف ڈیفینس اور کلفٹن کے میئر نہ بنے، کیونکہ ان کی زیادہ تر جو ویڈیو کلپس آئی ہیں وہ انہی علاقوں کے شارع فیصل کو کبھی وہ دکھاتے ہیں، کبھی وہ ڈیفینس کلفٹن. اور ابھی تو کینٹونمنٹ بورڈ والوں نے بھی ان کے اوپر اعتراض کیا تھا، جو ان کی ایک ویڈیو کلپ آئی تھی کہ بھائی یہ تو کینٹونمنٹ کا علاقہ ہے، آپ یہاں کا کوئی کام اپنے کھاتے میں کیسے ڈال سکتے ہیں. ٹھیک. الطاف حسین، میرے خیال میں انہیں جو اس وقت ایم کیو موجود ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، دعائیں دینی چاہیے، اور انہیں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آشیرواد دے سکتے ہیں، کوئی بلیسنگ دے سکتے ہیں، تو میرے خیال میں اس سے اچھا کام نہیں ہوگا. کیونکہ وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ جو ان کی خدمات رہی ہیں اس کو میں ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، میرے پاس آپشن نہیں ہے. ایک بہت اچھا مڈل کلاس انہوں نے عمل قائم کیا، ہم اسی عمل کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان خرابیوں کو دور کر رہے ہیں جس کو وہ معذرت کے ساتھ، بدقسمتی کے ساتھ دور نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں آج ایم کے میں، اور اس میں سبھی ذمہ دار ہیں. لیکن ہم کوشش کریں. دیکھیں نا، جب میں نے باغ ڈور ان کے ہاتھ سے لی تو سب سے پہلے میں نے زکوٰۃ، فطرہ، کھالوں جو تھی وہ ہم نے ختم کر دیا کہ ہم نہیں جمع، کیونکہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہم کسی اور بنیاد پہ بھی KKF کا چلا سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے چند اگر میرے کچھ کارکنان کھالے چھین رہے ہیں لوگوں کی اور پوری پارٹی بدنام ہو رہی ہے، تو مجھے کتنی رکعتوں کا ثواب ہے. میرا ووٹ بینک خراب ہوا اس طرح. تو میں نے وہ سارے فیصلے جو نقصان پہنچا. ڈاکٹر خالد مقبول صدیق، دیکھیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، فلسفہ ان کا بہت اچھا ہے، آئیڈیالوجی وہ اچھی اس کی تشریح کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر انہیں تھوڑا اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تنظیم کو. اور ان کے سامنے یہ بات مرکزی کمیٹی نے کی ہے، ان کے سامنے بہت سارے سوالات رکھے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت پارٹی قائد انہیں کوئی عہدہ لینا چاہیے تھا، وزارت لے؟ میرے خیال میں یہ سوال ان سے پوچھیں گے اور وہ خود آپ کو اس کا بہت اچھا جواب دیں گے. میں مطمئن ہوں ان کے جواب سے، ان سے جواب آپ نے زیادہ اچھا ہے، وہ بتائیں گے آپ کو. اور پھر آخر میں آپ کے دوست، آپ کے دیرینہ دوست، چلے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ خالد بھائی نے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں اپنی وزارتیں چھوڑنے کے لیے، میں سربراہی پر قائم ہوں، اور اس میں اگر اس پر آگے بڑھنا ہے تو پارٹی کو آگے بڑھا سکتے. انہوں نے کہا ہی ہے خالد مقبول بھائی نے. اور کامران ٹسوری صاحب کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ بھائی کو مشورہ میں دوں گا، پارٹی کو دوں گا کہ ان کے کاموں کو اون کریں. کیونکہ اگر ڈیلیوری دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، نظریہ ہوتا ہے یا ڈیلیوری ہوتی ہے. آئیڈیالوجی میں اس وقت ہم پوری طرح سے اس طرح یونائٹیڈ مضبوط نہیں ہیں، وہ ڈائریکشن ابھی تک ہماری نہیں بنی ہے. ہم نوجوانوں کو پوری طرح سے انڈکٹ کر نہیں سکے ہیں. ہم نے کوئی الیکشن 2023 کے بعد جو تھا وہ بلدیاتی ہم نے بائیکاٹ کیا تھا 2023 کا. 24 کے الیکشن بھی ہم بہت ہمیں محنت کرنی پڑی. تو میرے خیال میں پارٹی میں ایکسیپٹنس ہے ان کی. میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسیپٹنس اگر نہیں ہے تو یہ ذاتی وجہ تو ہو سکتی ہے، لیکن مجھے کوئی ایک ریزن دے کہ ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے. ہماری اگلی الیکشن کیمپین کامران ٹسوری بھائی کے سارے کاموں کی بنیاد پر ہے. ان کے پاس جتنا ڈیٹا اس وقت جمع ہوا ہے، کتنے 17 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے وزٹ کیا ہے گورنر ہاؤس کو. ویسے ایک بات تو ہے کہ عملی طور سے جو عمران خان نے وعدہ کیا تھا گورنر ہاؤس کے دروازے کھولنے کا، وہ انہوں نے اس پہ عمل خوب دیکھ لیں، اور 30-40% لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. 50,000 نوجوانوں کے لیے IT کا، ایک ایڈوانس IT کا، جو کہ بچے آج ابھی 9-10 ماہ ہوئے ہیں، وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے ابھی سے کما رہے ہیں. اور یہ خلیجی ممالک میں ان کی ڈیمانڈ ہے. جب وہاں جائیں گے تو یہ $1.5 ارب سے $6 ارب کا جب دنیا بھیجیں گے.
دنیا کے دروازے تو بند ہوتے چلے جا رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے آہستہ آہستہ. ایڈوانس آئی ٹی کا دنیا کا کوئی بھی ہوگا اس وقت اتنی مانگ ہے, اتنی کھپت ہے کہ آپ پروڈیوس کرتے چلے جائیں. نرسنگ کے شعبے میں اسکلڈ ورکر پیدا کریں, ایڈوانس آئی ٹی ٹیکنیکلی اسکلڈ ورکر پیدا کریں, آپ دیکھیں کیسی ایکسپورٹ آپ کی ہوتی. اور یہ زر مبادلہ آپ کے آئی ایم ایف کا بھی توڑے, یہ کے ایم ایف ہے, کراچی مانیٹری فنڈ, یہ آئی ایم ایف کا توڑے جو آئی ٹی کے بچے ہیں, یہ کے ایم ایف ہے ایکچولی. اس کے پوٹینشیل کو سمجھے, اور اگر اس کے پوٹینشیل کو ہماری عسکری قیادت بھی سمجھے, اس کے پوٹینشیل کو چاروں دیگر صوبوں کے گورنر اور وزرائے اعلیٰ بھی سمجھے, اور اپنے اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس میں 10-10 ہزار بچوں کا پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے اگر یہ آئی ٹی انسٹیٹیوٹ بنا دیں, تو میرے خیال میں پاکستان پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھے گا. آپ کے لیے ایک شعر کہہ دیتا ہوں کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا, ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. ابھی غنیمت ہے صبر میرا, ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے, اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. دیکھیں جو ایک اور شعر ہے لوگوں میں جو زیادہ مقبول ہے, اور وہ یہ ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد. جی آپ نے ڈاکٹر فاروق ستار کی گفتگو سنی. ہمیشہ کی طرح انہوں نے وہی شعلہ بیانی ان کی اور شعر و شاعری تمام چیزوں سے ایک چام ہے ان کے اندر, اور وہ جس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے اپنے موقف کو بہت بہتر انداز میں پیش کیا. اور ہماری دعا یہی ہے کہ وہ سیاست میں اسی طرح سے فعال رہیں. پیور پاکستان, لیو لانگ پاکستان.